کی محفل ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں غوث اعظم کی حضور کی محفل ہے۔ یہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر بیٹی کے سہارے پہ چلتی ہوئی جب وہاں پہنچنے کے بعد دروازے دربان نے روک لیا، کہنے لگا ماں جی ٹھہر جائیے، کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے عرض کیا ہم حضور غوث اعظم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، محفل کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ کہا ماں جی یہاں تو صرف مرد سن سکتے ہیں۔ بوڑھی ماں کے آنکھوں سے آنسو آئے۔ جب آنسو آئے بیٹی نے کہا ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی ہمیں اس محفل سے روک دیا گیا، کیا ہم حضور غوث اعظم کا میلاد، حضور غوث اعظم کا ذکر نہیں کر سکتے؟ بیٹی نے کہا ماں جی ہم کر سکتے ہیں لیکن گھر میں بیٹھ کر کروں گا۔ یہ بوڑھی اماں پھر روتے ہوئی اپنے گھر جب واپس پہنچنے کے بعد بیٹی نے کہا ماں جی میں ذکر کروں گا حضور غوث اعظم کا، آپ نے سماعت کرنا ہے، پھر میں جب تھک جاؤں گی آپ نے ذکر کرنا ہے، میں سنوں گا۔ یہ ماں اور بیٹی دو اپنے جناب والا چار دیواری کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر حضور غوث اعظم کا میلاد منا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث اعظم۔ قربان جاؤ میرے دوستو، دیکھنا یہ ہے آپ نے، ہم تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، بس میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی محبت اور مودت سے، انشاءاللہ میری بات کا اختتام بھی وہیں پہ ہوگا، کیونکہ صدیق بھائی بڑی محبت کرتے ہیں اور انہوں نے شفقت فرمائی، مجھے نالائق جیسے آدمی کو یہاں بلا کر کھڑا کر دیا۔ یقیناً میرا کوئی کمال نہیں، ان کی گفتگو کرنا، ان کے تذکرے کرنا، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں چن لیا ہے۔ قربان جائے میرے دوستو، یہ بوڑھی ماں اور بیٹی اپنے مکان کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر ذکر کر رہی ہیں۔ ماں ذکر کرتی ہے، بیٹی سنتی ہے، بیٹی ذکر کرتی ہے، ماں سنتی ہے۔ سننے کے بعد قربان جاؤں ماں نے کیا دیکھا؟ اچانک دیکھتی ہے دروازے پہ ایک بابا آیا ہوا ہے جس کا سفید لباس ہے، سفید داڑھی ہے۔ جلدی سے یہ ماں چلی، دروازے پہ پہنچی، کہنے لگی دروازے پہ آنے والوں ذرا تعارف تو کروا دیجئے۔ آپ نے جب یہ پوچھا دروازے پہ کھڑے ہونے والے اس بزرگ کے، اس شخص کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ جب آنکھوں سے آنسو آئے ماں رو کر کہتی ہے اپنا تعارف تو کروا دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں غوث اعظم ہوں، فرمایا میں غوث اعظم ہوں۔ ماں نے رو کر پوچھا یہاں کیسے آنا ہوا؟ آپ تو وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ماں جی تجھے مبارک ہو، تم نے میرا اور میرے نبی کا ذکر کیا۔ یہاں پہ میرے نبی کھڑے ہو کر ذکر سن رہے تھے، یہاں پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ماں نے جب یہ بات سنی آپ کی چیخیں نکل گئی، بیٹی کا رونا ہوا۔ امام غوث اعظم نے فرمایا میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں اور اس لیے اس دیوار کو بھی چوم رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تم نے ذکر کیا محبت سے، تمہارے دل کے اندر محبت تھی، وہ تڑپ تھی، تمہاری محبت تڑپ کو دیکھتے ہوئے امام الانبیاء روز انور سے تشریف لائے، میں بھی تشریف لایا، اس لیے تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں۔ پتہ چلا اگر بغداد شریف کے اندر محفل سجی ہو آپ تشریف لائیں گے، تشریف لاتے ہیں، جس لیے اسی طرح کہا شاعر نے، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ قربان جائیے جب اس بوڑھی ماں کا مقدر جاگ سکتا ہے، نصیب جاگ سکتا ہے۔